صلوات محمد وآل محمد صلوات بآواز بلند صلوات رحم الله من قرأ الفاضل اللهم صل على محمد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين عبد القاسم محمد ولا سيما على عين علمه ووزيره ووسيعه وخليفته مطلوب كل غالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أظهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صلى الله عزیزان گرامی مرتبہ اس آیت کریمہ کے دو مجلسیں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں اور یہ آخری مجلس ہے سینٹر کی جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اے پیغمبر مومنین سے کہو اگر تم کو اللہ سے محبت ہے تو پھر میری پیروی کرو اور اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اللہ بہت ہی زیادہ گناہوں کا بخشنے اور مٹانے والا ہے اور وہی رحمت کرنے والا ہے صلوات محمد گفتگو یہ چل رہی تھی کہ اس آیت کے بیان کے مطابق اصل دین محبت خدا ہے اگر دین کو نوشرافی کی جائے اور تہ دین نکالا جائے تو اس کی حقیقت محبت خدا ہے اور اسی کی طرف اللہ نے اشارہ بھی کیا ہے یہ بات چل رہی تھی کہ کیسے محبت پہچانے لیکن ہے دین جو اصل وہ محبت خدا ہے اللہ محبت اختیار کریں یہ اصل دین ہے اور اس دیانت پر جو موجود ہے
پر جو باقی تھی وہی صحیح معنوں میں مسلمان ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام صرف اللہ کی محبت اور تقاضائے محبت الہی یہ ہے کہ اس کے سامنے سر جھک جائے۔ سر جھکنے کے لیے بھی سبب چاہیے، اور اگر زور و زبردستی سے سر جھکتا ہے تو بہت جلدی اٹھ جاتا ہے، لیکن اگر محبت کے تقاضے سے جھکتا ہے تو سر جھکتے جھکتے سجدے میں چلا جاتا لہذا سر جھکنا ہی اسلام ہے۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، جو بھی زمین و آسمان میں ہیں صاحبان عقل وہ سب اللہ کے سامنے جھکے ہوئے اسلام لے آئے۔ اور دوسری جگہ یہ ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو خدا کے سامنے سر بسجود نہ ہو، کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے کہ جو خدا کی تسبیح نہ کرتا ہو۔ مختلف آیات اور مختلف بیانات معصوم یہ بیان کر رہے ہیں کہ در حقیقت اللہ کا ذکر ہر وقت ہے اور ہر شخص سے ہے، مگر کچھ لوگ جو صاحبان عقل ہیں ان میں ایسے ہیں کہ جبراً و قہراً ذکر کر رہے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ مجبوراً ذکر نہیں کر رہے بلکہ اختیار سے خدا کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور جو اختیار سے خدا کا ذکر کر رہے ہیں وہی اللہ کی محبت اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، اس لیے کہ انہیں اختیار ہے، اور اختیار کی بنا پر جب کسی کے سامنے جھکتے ہیں تو بغیر سبب اس کے کہ کوئی شے ان کو اپنی طرف کھینچے، بغیر سبب کے وہ کبھی جھک نہیں سکتے، اور اس کھچاؤ کا نام محبت ہے۔ وہی چیز جو ہے وہ محبت ہے۔ بس اسلام یعنی دل میں خدا کی محبت۔ من احسن دینا ممن اسلم وجهه الى اللہ وَهُوَ مُحْسِنٌ، سورہ نساء کی 125ویں آیت ہے، جس میں اللہ چیلنج کر رہا ہے، تحدی کر رہا ہے کہ من احسن دینا، کون شخص دین میں بہتر ہوگا اس سے، ممن ان سے، کہ اسلم جو کہ صرف اللہ کے لیے اپنے چہرے کو تسلیم کیے، من اسلم وجہہ الی اللہ، اللہ کے سامنے اپنے چہرے کو تسلیم کیے ہوئے ہے، اس سے بڑا دیندار کون ہوگا؟ یہاں تک بالکل سادہ ہے، اور پھر اس کے بعد ایک صفت بیان کی، کون ہے جو اللہ کے سامنے اپنے چہرے کو تسلیم کیے ہے، جھکائے ہوئے، وہ کون؟ وَهُوَ مُحْسِنٌ، وہ محسن ہے۔ آپ آیت کا اتار چڑھاؤ اور اس کی حقیقت کی طرف توجہ کریں کہ من احسن دینا ممن اسلم وجہہ الی اللہ وَهُوَ محسن، وہ محسن ہے۔ یہاں تک ترجمہ یہ کر لیتے ہیں کہ کون بہتر ہے اللہ کی نظر میں دین کے اعتبار سے، ان سے کون بہتر ہو سکتا ہے
کہ جو اللہ کے لیے سرب سجود ہیں اور وہ محسن ہیں نیکوکار. تو محسن کے معنی احسان کرنے والے، یعنی احسان حسن سے ہے، حسن نیکی کو کہتے ہیں، لہذا نیکوکار ہو. لیکن اگر اللہ یہیں تک صرف بیان کرتا اور آیت تمام ہو جاتی تو بات بھی تمام تھی. اس کے بعد بھی فرمایا کہ وہ شخص جو کہ اسلام لے آیا، اللہ کے سامنے سرب سجود ہے اور محسن ہے، اس کی ایک صفت اور ہے، وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. وہ ملت ابراہیم دین حنیف کی پیروی بھی کیے ہے. اب دیکھیں نا، یہ آیت ہے کہ کون بہتر ہے اس کا دین. اس شخص سے بہتر ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے سامنے سرب سجود ہے اور محسن ہے. اب معنی محسن کا کیجیے، وہ محسن ہے. وَاتَّبَعَ ملت ابراہیم حنیفہ، اور ملت ابراہیم جو دین حنیف ہے اس کی پیروی کرتا ہے. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور ابراہیم کو اللہ نے خلیل قرار دیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہاں تک صحیح تھا، ادھر ابراہیم کو لانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو روشن کر رہا ہے کہ کائنات کسی کا اسلام اللہ کے نزدیک مورد قبول نہیں کہ جس کے مقابلے میں کسی کے دین کو لا سکے. زکاة صرف دین اگر کوئی ہے تو بہتر ترین دین اس شخص کا ہے کہ جو اللہ کے سامنے سرب سجود ہے، اور عمل اس کا یہ ہے کہ وہ محسن ہے، اور محسن ہونے کے ساتھ دین ابراہیم کی پیروی کر رہا ہے. دین ابراہیم کی پیروی کر رہا ہے، اور اس کی پیروی جو چیلنج میں لے آیا ہے. کون ہے مسلمان ایسا جو دین ابراہیم کی پیروی کر رہا ہے؟ عہد پیغمبر میں جیسے ہی پیغمبر نے اعلان نبوت کیا، اس سے پہلے ایک مسلمان نہیں تھے. سب اسلام لے آئیں گے تو اب اس دین کی پیروی کریں گے. لیکن کوئی تھا جو اسلام بھی لایا ہوا تھا اور محسن بھی تھا، احسان بھی کر رہا تھا اور ملت ابراہیم کی پیروی بھی کر رہا تھا. اگر یہ تو نہیں ہوتا تو کہتے دیندار تھا. دین کی باتیں ہو رہی ہیں سر، اس کی عظمت اتنی بتائی جا رہی ہے کہ وہ اسلام والا تھا، دیندار تھا، صاحب دین تھا. یہاں پر اللہ اگر ختم کر دیتا تو یہی سمجھتے، پھر بھی ثابت ہو جاتا کہ مسلمان تھا. لیکن آگے کہہ رہا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے تو ابراہیم کو خلیل قرار دیا ہے. اس کے معنی یہ بتا رہا ہے کہ جس طرح ابراہیم خلیل ہے اسی طرح پیرو دین ابراہیم بھی خلیل ہے. اس کا دین کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ کس میں دم ہے؟ اب سوچیں آپ، اللہ مقام تحدی میں، چیلنج میں لے آیا ہے کہ کسی میں اگر جرأت ہے تو اپنے اسلام کو لے کے آئے اب سے لے کے قیامت تک، اور اسلام کو اس اسلام والے کے مقابلے میں لے آئے اور بتائے کیا کہہ رہے ہیں. اگر ہے کسی میں دم، یہ صفات اس کے اندر پائے جاتے ہیں، یہ خلیل خدا میں سے ہے. اب خلیل نہ ہوتا تو کبھی حبیب اس کے ہاتھ میں دیا ہی نہ جاتا. صلوات محمد اور دیکھیں آپ، ایک جگہ پر خلیل ہے اور دوسری جگہ پر آل عمران میں اسی شخص کے دین پر
جس پر خدا کو ناز ہے. کیا کہنے مسلمان آج بھی پریشان ہے, گھبرا رہا ہے, کیا کریں, کھینچتان کر رہا ہے. ان کو تو کھینچ کے اپنا بھائی بنایا, یہ چونکہ سرداروں میں تھا بھائی بن ہی نہیں سکتا تھا, کیا کرتا, اس لیے کہا دین میں شک پیدا کرو. اللہ نے کہا تو صحیح کہ میں بھی اللہ ہوں. اس کو قرآن میں ایسا ثبت کروں گا کہ قیامت تک تم تلاوت کرتے رہو گے, اور ایک بھی ایسا صاحب اسلام نہ لے آ پاؤ گے جو اس کے مقابلے میں دین رکھتا ہو. اور یہ دین ایسا دین رکھنے والا, إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِي اجْتَبَوْهُ وَهَٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا. بے شک یہ وہ لوگ تھے جو بگڑ رہے تھے, آپس میں لڑ رہے تھے کہ ہم افضل ہیں, ان کا ہم افضل ہیں, ہم بہتر ہیں, ان کا ہم بہتر ہیں. تو اللہ نے کہا کہ حضرت ابراہیم نے کیوں بہتر ہو, کیوں افضل ہو؟ یہودی کہہ رہا ہے میں افضل ہوں, عیسائی کہہ رہا ہے میں افضل ہوں. پھر کیوں افضل ہو تم؟ اس وجہ سے افضل ہیں کہ ابراہیم سے تعلق ہے, اس وجہ سے افضل ہیں کہ ابراہیم والے ہیں. نہ ابراہیم یہودی تھے نہ عیسائی تھے, اور نہ ہی ابراہیم آخر کا ما کان من المشرکین, اور نہ ہی وہ مشرکوں میں سے تھا. میری بات صرف اتنی سی تھی, ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیہ, نہ ابراہیم یہودی تھا نہ نصرانی تھا. آخر میں کہا وہ تو فقط ایک ایسا انسان تھا, کانا مسلمان, وہ مسلمان تھا اور ملت دین حنیف پر باقی تھا. وما کان من المشرکین, وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا. اس کے معنی یہ ہے کہ جو ابراہیم کے دین پر ہے اور ابراہیم جیسا خلیل ہے, اس کے لیے خدا نے قیامت تک کے لیے شرک کی نفی کر دی کہ مشرک نہیں ہو سکتا. اب مکے میں اور مشرک تھے مگر ابو طالب کے ہاں شرک دور سے بھی نہیں آیا تھا. صلوات ہے محمد والے. خوشنودی ہے جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام, بلندتر صلوات. مشرک نہیں ہے, دین میں سب سے افضل ہے, احسن ہے. کون احسن ہے؟ جو ہے تو ہے, کوئی نہیں ہے تو یہ ہے. اور کیفیت یہ ہے کہ یہ ملت ابراہیم کی پیروی کرتا ہے, خلیل خدا ہے. آپ دیکھیں اس کے بعد کا جملہ سنیں کہ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ الَّذِي اجْتَبَوْهُ هَٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا. اور اس کے بعد جب یہ بتا دیا کہ مشرک نہیں, پھر کیا ہے؟ کہا یہ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ, ابراہیم کے سبب سے, ابراہیم کی وجہ سے دنیا میں سب سے اولا ہے. اولا الناس, لوگوں میں سب سے اولا ہے. کون اولا ہے؟ للذی اتبعوہ, جو ابراہیم کی پیروی کر رہا ہے. یہ لوگوں میں سب سے اولا ہے. بھئی اولا تو عشرہ ہے نا, ابھی کل ہی نہیں پرسوں کی مجلس میں کہا تھا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, نبی اولا تھا. اور اس کے بعد نبی کے بعد جو اولا ہونے والا تھا نبی نے بیان کیا. لیکن یہاں پر خدا کہہ رہا ہے إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِي اتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا النَّبِيُّ. توجہ کریں, اس نبی کے ساتھ ساتھ وہ بھی جو ہے اولا ہے جو دین ابراہیم کی پیروی کر رہا ہے. دین ابراہیم کی پیروی کر رہا ہے وہ بھی اولا ہے اس نبی کے ساتھ. هذا النبی والذین آمنوا, اور وہ لوگ بھی اولا ہیں
جو ایمان لے آئے اس نبی کے ساتھ. اب وہ والذین آمنو کون ہیں؟ انشاءاللہ وہ بھی تشریح آ جائے گی کہ یہ کوئی خاص مومنین ہیں جو نبی کے ساتھ ایمان لے آئے ہیں، جن کی اولویت کا اعلان ہو رہا ہے. اندازہ کریں آپ. ایک جملے سے میں تشریح کر کے نکل جانا چاہتا ہوں کہ ابراہیم کے واسطے کی بنیاد پر یہ تمام دنیا کے لوگوں میں اولا ہے، وہ جو کی پیروی کر رہا ہے ابراہیم کی، اور یہ نبی اولا ہے. توجہ کریں آپ. اور وہ مومن بھی اولا ہے. اب سوچیں آپ، جس کا باپ اولا ہوگا، توجہ کریں آپ، اس کا بیٹا سوائے مولا کے کچھ اور ہوگا. تمام کائنات میں اولا ہے. اولائی کے معنی افضل کے ہیں. سب سے اولا ہے، سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے، اور سب پر حق تصرف رکھتا ہے. حق تصرف رکھنے والے کو ولی کہتے ہیں. توجہ کریں آپ ابھی تک اسی میں پریشان ہیں کہ یہ مومن ہے کہ نہیں ہے. اعلان قرآن ہے کہ یہ ولایت رکھتا ہے. انبیاء وسیلوں میں سے ہے. انبیاء ما سبق کی ولایت رکھتا ہے انبیاء کی طرف سے. اسی لیے یہ ان کی بھی مدد کر رہا ہے، ان کی بھی مدد کر رہا ہے. یہ تمام انبیاء کی جانب سے ہے. تو اس کی کیفیت یہ ہے، بلندی یہ ہے کہ اس کے دین کے مقابلے میں کوئی آ نہیں سکتا. من حسن ممن، کون ہے دین کے اعتبار سے احسن، ممن من اسلم وجہہ الی اللہ، اور جس کی صفت یہ ہے کہ وہ محسن، یہ احسان بھی کرنے والا ہے. واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور ملت ابراہیم کی دین جو حنیف ہے اس کی پیروی بھی کیے ہوئے ہے. کون ہے اس کے مقابلے میں؟ کوئی دین نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اولا ہے. یہ توجہ کریں آپ، یہ ساری کائنات سے اولا ہے. سب کے دین ایک طرف ہیں. اولا کے معنی کیا ہے؟ اور اس کا دین ایک طرف ہے. جب اس کا دین اتنا وزنی ہے تو کوئی والا مسلمان، کوئی دین والا اس کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتا. یہ اولا ہے، افضل ہے. اللہ اکبر. اندازہ کریں کہ ابو طالب کے ایمان و اسلام کا مقابل کائنات میں کوئی نہیں ہے. ایمان و اسلام کا مقابل کوئی نہیں ہے، تو پھر علی کے ایمان کا مقابلہ کون کرتا ہے؟ چمن چمن گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. آواز بلند نعرہ صلوات. دیکھیں نا، دین کیوں اس لیے اتنا بلند ہے؟ کس لیے بلند ہے؟ کیوں بلند کر دیا اللہ نے؟ کیوں چیلنج کر دیا اللہ نے؟ کسی کا دین ہو تو لے آؤ. کیوں کیا اللہ نے؟ کل بھی بتایا تھا نا، محبت الہی کا اظہار، کہ آپ جب تک کی محبت نہ کریں اس وقت تک آپ دین پر نہیں ہیں. دین کی حقیقت محبت خدا ہے، اور محبت خدا کی پہچان اتباع رسالت. جو کریں آپ، اتباع رسالت ہے. اب رسالت کی پیروی جو کر رہا ہے اس کے یہ سارے صفات ہیں، اس کے یہ کیفیتیں ہیں. صلوات پڑھتے ہیں محمد والا. اس مقام پر کون آ سکتا ہے؟
اور کیوں یہ سب سے بہتر ہے؟ کس لیے بہتر ہے؟ کیسے بہتر ہے؟ بات اصل یہ ہے کہ جس کا عمل اللہ اپنا عمل بنا لے، اب اس سے بہتر کون دین میں ہو سکتا ہے؟ کوئی ہو سکتا ہے کیا؟ اس سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ سوائے نبوت میں، وہ بھی آخری نبی کے 1,24,000 پیغمبر نے آخری نبی کو چھوڑ کے کسی نبی کے فعل کو خدا نے نہیں کہا کہ میرا فعل ہے۔ کیا بات ہے! اتنی بڑی قربانی ابراہیم خلیل بھی تھے، اتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں، اللہ نے نہیں کہا یہ میرا فعل ہے، صرف نبی کو کہا ہے کہ یہ میرا فعل ہے۔ اس نے نہیں پھینکی کنکری مگر میں نے پھینکی ہے۔ تو سوائے نبوت میں ختمی مرتبت کے اور کسی کے فعل کو اپنی طرف نسبت نہیں دی ہے، مگر ابو طالب کی وہ اہمیت ہے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا میں نے یتیمی میں تمہاری مدد نہیں کی؟ تو یعنی مدد ابو طالب کر رہے ہیں اور خدا کہہ رہا ہے میں کر رہا ہوں۔ تو جس کا فعل اپنا فعل بنا لیا تو اس کے دین میں بھی کبھی شک ہو سکتا ہے۔ ان کے ہاں تو اخلاص میں شک ہو سکتا ہے، ان کے ہاں شک ہو سکتا ہے، ان کے ہاں شک ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ کے لیے کیا کہ نہیں کیا، مگر ابو طالب کا فعل جب میرا ہی ہو گیا تو اب کیا شک ہوگا؟ اگر شک کسی نے اس کے دین تو وہ خدا کی ذات میں شک کر رہا ہے۔ شربت ہے محمد ہر اعتبار سے نسبت لے لی، افضل ہے تمام کائنات سے، اور جب یہ افضل ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی اولاد بھی افضل ہے۔ اسی لیے روایات بھری پڑی ہیں، اس کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں جو مولا ہے، اس سے نیچے کی بات کریں۔ یہ افضل ہے تو جعفر اتنا افضل ہے کہ انبیاء روز حشر دیکھ دیکھ کے رشک کریں گے۔ جعفر تو کوئی نبی نہیں ہے، جعفر تو کوئی ایسا مولا نہیں ہے، مگر اتنا ہے کہ اپنے باپ جو اولا ہے اس کا بیٹا ہے، اس اولا کا بیٹا ہے، افضل مآب کا بیٹا ہے، اور اس کی افضلیت کا یہ عالم ہے کہ انبیاء بھی رشک سے اس کی طرف نظر کریں گے۔ یہ مقام پر ہے، اور یہاں تک کی روایات بہت ہی صالح موجود ہیں کہ جب انبیاء اپنے عمل کی تصدیق چاہیں گے پیغمبر ختمی مرتبت سے، جب انبیاء اپنے عمل کی تصدیق چاہیں گے اور خدا کہے گا انبیاء سے کہ لے آؤ تصدیق، تو آخری نبی کے پاس جائیں گے تو نبی خود نہیں جائیں گے، اپنے پاس سے حمزہ اور جعفر کو بھیجیں گے۔ یا رسول اللہ، اتنا خیال ہے آپ کا قیامت میں کہ خود نہ جا کر کے وسیع بھیج رہے ہیں۔ جو قیامت میں وسائط کا خیال رکھے، کیا وہ دنیا میں اپنی وسائط کا خیال نہیں رکھے؟ صلوات ہے محمد آپ روایات کا استقصا کریں۔ علماء تشریف فرما ہیں، یہ جانتے ہیں اور مستقل روایات موجود ہیں کہ نبی خود نہیں جائیں گے، انبیاء کی خدمات کی تصدیق حضرت جعفر طیار، حضرت سید الشہداء حمزہ کریں گے، یہ کریں گے جنہوں نے دین خالص سیکھا ہے اور جس نے دین کو بچایا بھی اور ایمان کو قائم بھی کیا ہے، اس کا مقام کیا ہوگا؟ اندازہ کریں ابو طالب کس درجے پر ہوگا؟ افضل کائنات۔ جب وہ افضل ہے تو افضل مآب کا یہ بیٹا وہ کتنا افضل ہے، تب سوچو نبی کتنا افضل ہوگا۔ اور پھر علی کے برابر تو کوئی آ نہیں سکتا، مولا کائنات ہے، کائنات میں سب کوئی آ گیا نا، انبیاء آ گئے۔ کل استدلال کیا تھا میں نے، انبیاء کیا مولا ہے،
جب سارے انبیاء کا مولا ہے صرف ایک کو چھوڑ کر کے، جس کی وجہ سے ہے آپ دیکھیں پوری کائنات سے افضل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ افضلیت کا اندازہ لگائیں آپ، کوئی ذرہ کائنات کا ایسا نہیں ہے جس سے رسول ختمی مرتبہ افضل نہ ہو۔ آپ پوری کائنات کا حساب لگائیں تو آپ کو ملے گا یا جمادات ہے اور یا نباتات ہے۔ جمادات پر نباتات افضل ہے کہ نہیں؟ اور نباتات پر حیوانات افضل ہیں۔ اور حیوانات کی دو قسمیں ہیں، یا حیوان جو ہے وہ عقل رکھتا ہے تو انسان ہے، یا حیوان جو ہے عقل نہیں رکھتا۔ حیوان عقل کو انسان کہتے ہیں نا، تو حیوان کی دو قسمیں ہو گئی، ایک صاحب عقل اور ایک بغیر عقل کے۔ تو جو حیوان صاحب عقل ہے وہ افضل ہے نا بغیر عقل والے ہے نا افضل۔ اور پھر اسی طریقے سے جو یہ صاحب عقل انسان جو حیوان ہے اس کی بھی دو قسمیں، یہ صاحب عقل یا عالم ہے یا جاہل ہے، دو صورتیں ہیں۔ یہ عالم ہے تو عالم جاہل پر افضل ہے۔ هل يستوي الذين يعلمون ولا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہیں جاننے والے دونوں برابر ہیں؟ نہیں ہے برابر، بس عالم افضل ہے جاہل پر۔ عالم کی بھی دو قسمیں ہیں، یا یہ عالم ایماندار ہے یا بے ایمان۔ ایماندار افضل ہے بے ایمان کے اوپر۔ اور یہ ایماندار کی بھی دو قسمیں ہیں، یا یہ ایماندار نبی ہے یا غیر نبی ہے۔ اگر نبی ہے تو غیر نبی پر افضل ہے نا۔ اور نبی کی بھی دو قسمیں ہیں، یا نبی ہے یا رسول ہے۔ تو رسول افضل ہے نبی پر، اور رسولوں میں بھی دو قسم ہے، یا رسول اولو العزم ہے یا رسول غیر اولو العزم ہے۔ اولو العزم غیر اولو العزم بے افضل۔ اولو العزم کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک وہ ہے جو خاتم النبیین ہے، سارے خالص اولو العزم ہیں، خاتم النبیین ان سب پر افضل۔ تو کائنات کے ہر ذرے پہ افضل ہو گیا۔ اب یہ خاتم النبیین جب سب پر افضل ہو گیا تو تنہا خود تھوڑی نہ افضل ہو گیا۔ اب یہ افضل ہے نا، تو اس کا ہاتھ بھی افضل، اس کا پیر بھی افضل، اس کی آنکھ بھی افضل، اس کا جسم بھی افضل، اس کا گوشت بھی افضل، اس کا لہو بھی افضل، اور اس کا نفس بھی افضل۔ آپ خالی تھوڑی نہ افضل ہے، ساری چیزوں کو دیکھیں سب چیزیں افضل ہیں۔ جب ہر چیز جو ہے اس کی افضل ہے اور یہ کائنات پر افضل ہے، تب قرآن نے فیصلہ کیا کہ افضلیت سمجھو کہاں تک گئی۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، اب ان سے کہو تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنے نفسوں کو لاؤ۔ توجہ کریں آپ، تو محمد کا نفس علی بن کے گیا، نفس محمد کائنات پر افضل، علی ساری دنیا سے افضل۔ سرور محمد والے مقامات ہیں، ان 24 میں سے ایک یہ ہے کہ اگر اس کا انکار کیا تو حق دائرہ ولایت سے خارج ہو گیا۔ افضل کائنات ہے علی، اگر انکار کیا مقصر ہو گیا، ولایت سے خارج ہو گیا، ولایت میں نہیں ہے وہ۔ اب کلمہ پڑھتا رہے، یہ ایک ہے یہ مقام کہ جو پوری کائنات سے افضل ہے۔ 24 مقامات ایسے ہیں خطرناک، ان میں کا ایک ہے یہ جو ساری کائنات سے افضل ہے ہر طریقے سے، اور اس افضلیت کو خدا برقرار رکھے، اور کوئی اگر نیچے کرتا ہے تو بہت ناراض ہوتا ہے۔ آپ قرآن میں دیکھیے وہ آیت معروف و مشہور جو کہ فرمان علی صاحب نے حاشیے پر بھی لکھ دیا ہے، علاوہ اس کے فخر الدین رازی نے بھی،
اور در منصور نے بھی، تفسیر صافی والے نے بھی اشارہ کیا، اپنے ہاں مجموع البیان نے اشارہ کیا، اپنے ہاں سب نے کیا، جعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الاخر وجاہد فی سبیل اللہ، یعنی کیا تم اس کو جو حاجیوں کو پانی پلاتا تھا اور اس کو جو مسجد کو آباد کیے ہوئے تھا، مسجد حرام کو، اس کے مقابلے میں لے آئے ہو، جو ایمان لے آیا اللہ پر اور آخرت پر اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ اور لمبی چوڑی آیت ہے، 2-3 آیتیں، سارے صفات بیان کیے۔ وہاں لکھا یہ جاتا ہے شان نزول اس کی یہ ہے کہ حضرت عباس جو چچا تھے علی کے، اور ایک اور طلحہ ابن شیبہ، یہ دونوں بحث کر رہے تھے کہ میں افضل ہوں تم سے، وہ کہہ رہے تھے میں افضل ہوں تم سے۔ کیوں افضل ہیں؟ ان کا اس لیے افضل ہیں کہ ہم نے مسجد کو آباد کیا ہوا ہے، کلید بردار۔ ان کا ہم تم سے افضل ہیں اس لیے کہ حاجی کو پانی پلاتے تھے، اور مولا کا گزر ہوا ادھر سے، تو کہا دیکھیں یہ بحثیں کر رہے ہیں، میں افضل کی تے افضل، میں افضل کی تو افضل، تو مولا نے فرمایا نہ تو افضل نہ وہ افضل، تو میں ہوں۔ اور جیسے ہی کہا گا یہ کیا، میں چچا ہوں آپ کا، نہ میں کلید بردار ہوں، اور آپ مجھے افضل اپنے کو بتا رہے ہیں۔ چلیے رسول اللہ کے پاس، رسول کے پاس پہنچے گا، یا رسول اللہ دیکھیے علی نے کیا بات کہہ دی، افضل میں ہوں اس لیے کہ سقایت الحاج، وہ کہہ رہا ہے کہ افضل میں ہوں اس لیے کہ عمارت المسجد الحرام، علی کہہ رہے ہیں کہ میں افضل ہوں۔ توجہ کریں آپ، ابھی نبی نے فیصلہ نہیں کیا تو شان نزول یہ آیت بتائی جاتی ہے کہ اسی وقت نبی خاموش ہیں کہ یہ آیت پڑھنے کو جبریل سے حکم آیا، اے جبریل پڑھو جعلتم سقایت الحاج، کیا تم اس کو جو پانی پلا رہا ہے، مسجد کی کنجی لیے ہوئے ہے، اس کو افضل قرار دے رہے ہو اس سے کہ جو ایماندار ہے، آخرت پر بھی خدا پر بھی جہاد کر رہا ہے خدا کی راہ میں، یہ افضل ہو سکتا ہے؟ وہ افضل ہے۔ جیسے ہی یہ آیت پڑھ دی، پڑھنے کے بعد نبی نے خطاب کیا حضرت عباس سے، یا امی، اے میرے چچا، اِنَّ هَذَا الرَّحْمَانُ يُخَاصِمُكَ فِي عَلِيٍّ، یہ رحمان ہے جو تم سے مقابلہ کر رہا ہے علی کے بارے میں۔ صلوات محمد تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد یہ ہے دین، جس دین کے اندر یہ افراد ہیں جو افضل ہیں۔ علی وہ افضل معاب انسان ہے، اور ما فوق بشر، جس کا باپ بھی افضل، جس کی ماں بھی افضل، جس کا سسر بھی افضل، جس کی ساس بھی افضل، جس کی خود ولادت کعبے میں پیغمبر ختمی مرتبت نے خود فرمایا کہ یا علی 3 فضیلتیں ایسی ہیں، ان فضیلتوں میں ہم بھی شریک نہیں ہیں۔ ان 3 میں پہلی فضیلت یہ ہے کہ تمہارے ماں باپ دونوں بنی ہاشم، اور ہماری ماں بنی ہاشم نہیں، تمہارے ماں باپ دونوں بنی ہاشم ہیں، فاطمہ بنت اسد، ابو طالب۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ تم کعبے میں پیدا ہوئے ہو، اللہ اکبر، اور ہم کعبے میں نہیں پیدا ہوئے۔ اب وہ لوگ جو بار بار لکھ رہے ہیں کہ علی سے ہٹ کے اور بھی لوگ پیدا ہوئے تھے، توجہ کریں آپ، اگر فضیلت نہ ہوتی کعبے میں پیدا ہونے کی تو نبی کیوں اتنی بڑی تمنا کرتے؟ اور تم بھی لکھ رہے ہو 3 فضیلتیں ایسی ہیں کہ کسی میں نہیں پائی جاتی۔ مزے کی بات یہ ہے خلیفہ ثانی بھی اس کے راوی، وہ بھی کہہ رہے ہیں نبی یہ کہہ رہے ہیں، کم سے کم ان کی بھی آنکھ کھل جانی چاہیے کہ نبی کہہ رہے ہیں 3 فضیلتیں ایسی ہیں
کہ جو ہم میں بھی نہیں پائی جاتی، 2 ہو گئی، تیسری یہ ہے کہ تمہاری زوجہ فاطمہ توجہ کر رہے ہیں خدیجہ تمہاری زوجہ فاطمہ ہے۔ فاطمہ کی بلندی اتنی ہے کہ کیوں نبی نے کہا کہ تمہاری زوجہ فاطمہ؟ نبی کی بھی زوجہ کم نہیں تھی، حضرت خدیجہ ہیں، مگر مقام حضرت فاطمہ ہے، ولو کہ حضرت خدیجہ بھی صفیہ الہی ہیں، ان کے لیے خطاب قدرت ہے، یا صفیت اللہ، اے صفیہ الہی، تجھ سے خطاب ہے کہ ایسے کو تیری آغوش میں دے رہا ہوں کہ کائنات میں اس کا کوئی مثیل نہیں، اس کا کوئی ہموزن نہیں، اس کا کوئی مثیل نہیں، ایسے کو تجھے دے دو۔ مقام حضرت خدیجہ بھی بلند ہے، لیکن کیا کہنا حضرت فاطمہ زہرا کا کہ نبی نے بھی کہا کہ تیری زوجہ فاطمہ ہے۔ میں کس وجہ سے کہا؟ اس لیے کہ نبی بھی جب فاطمہ آ جائے تو وہ بھی کھڑا رہتا ہے، وہ بھی نہیں بیٹھتا ہے نا روایات؟ بخاری نے بھی لکھا ہے مقام حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ یہ فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ ہیں کہ جن کا مقام یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جیسے ہی دیکھا فرحبہا مرحبا مرحبا آئی، اور فقام الیہا، اور فوراً کی طرف کھڑے ہو گئے، وَأَجْلَسَهَا فِي مَكَانِهِ، اور جہاں خود بیٹھے وہیں بٹھال دیا، جہاں خود بیٹھتے تھے وہیں پر حضرت زہرا کو بٹھال دیا، اور جتنی دیر تک حضرت زہرا بیٹھی رہتی تھی اتنی دیر تک وہ کھڑے رہتے تھے۔ بس اب یہ آپ انہی کی روایتوں میں بھی ہے، اپنے ہاتھ ہے، یعنی کہ بخاری نے اسے لکھا، آپ لفظوں پر غور کریں، فقام الیہا، جیسے ہی آ جائیں وہ کھڑے، واجلسہا فی مکانے، اور اپنی جگہ پر بٹھال دیا، اور اتنی دیر تک کھڑے رہے جتنی دیر تک حضرت زہرا بیٹھی رہی، مقام نبوت پر بٹھال دیا۔ جو کر رہے ہیں آپ کہاں بٹھال دیا؟ مقام نبوت پر بٹھال دیا، اور مقام نبوت خالص منبر نہیں ہے، مقام نبوت یہاں سے لے کے فرش سے عرش تک کعبہ قوسین تک جہاں چلے جاؤ مقام نبوت ہے، اور جتنی دیر تک فاطمہ بیٹھی رہی اتنی دیر تک نبی کھڑے رہے، فاطمہ بیٹھی رہی۔ رہا دیکھ رہے ہیں، نبی کھڑے رہے، فاطمہ بیٹھی رہی۔ ہم نے کہا آپ نے سن لیا، بخاری نے لکھ دیا، بابا ایسے نہ سنو، ایسے سنو کہ فاطمہ بیٹھی رہی اور نبی کھڑا رہا، سید المرسلین، ابھی منزل طے کی میں نے، سب سے افضل، جب کائنات کا سب سے افضل کھڑا ہے تو کوئی جرت نہیں کر سکتا بیٹھنے کی۔ اب آدم بھی کھڑا ہے، نوح بھی کھڑا ہے، ابراہیم بھی کھڑا ہے، موسیٰ بھی کھڑا ہے، عیسیٰ بھی کھڑا ہے، سب قطار سے انبیاء کھڑے ہیں، فاطمہ بیٹھی ہے۔ توجہ کریں آپ، یہ کھڑی ہے، یہ بیٹھی ہے۔ اب یہ شاعر ہے، خطیب اعظم سبط حسن صاحب نے فرمایا یہ گرانی پلہ عصمت کی اتنی تھی کہ دیکھا ہے، گرانی پلہ عصمت کی اتنی تھی کہ دیکھا ہے، پہ تعظیم اٹھ جاتا تھا وزن مرسل اعظم۔ صلوات محمد و آل محمد۔ مقام پر ہے حضرت فاطمہ، کس مقام پر فائز ہے۔ سارے انبیاء کھڑے ہیں، بس ایک بات اور طے کر کے ختم کرتا ہوں، کھڑے سب ہیں، بیٹھا کوئی نہیں ہے۔ سید المرسلین کھڑے ہیں تو سارے انبیاء بھی کھڑے ہیں، بیٹھی فاطمہ ہے، آپ نے ملاحظہ کر لیا، سب کھڑے ہیں۔ اب کوئی بھی مساوی ہوتا تو بیٹھتا،
ہے نا؟ اسی لیے نبی نے کہا ہے کہ کوئی اس کا ہم پلہ نہیں ہے. تو آپ کہیں گے پھر ایک کا تو نام لیا نا. توجہ کریں آپ, کھڑا سب ہے مگر سب کے کھڑے ہونے کی ترکیبیں الگ ہیں. توجہ کریں آپ, یہ جو کھڑے ہیں یہ سب نبی کے پیچھے لائن سے کھڑے ہیں. اس لیے فرمایا نہ آدم کے علاوہ کوئی بھی فاطمہ کا کفو نہیں ہے. ایک اور بھی کھڑا ہے مگر وہ صف میں نہیں ہے. توجہ کریں آپ, وہ جو کھڑا ہے دوج پیغمبر پہ کھڑا ہے. وہ سب نیچے ہے, وہ دوج پیغمبر پر ہے. جہاں حد نبوت ختم ہو جاتی ہے. صلوات محمد جس کی عظمت کھڑے ہونے کی یہ ہے. یہ دوش نبوت پر ہے. کسی نے امام صادق سے پوچھا کہ کیوں نبی نے سوار کر لیا؟ جواب میں فرمایا لرفعت مقام الامامت, امامت کے مقام کی بلندی بیان کرنے کے لیے. آپ دیکھیں ایسی ماں اور ایسے باپ کی بیٹی کا نام زینب. ایسے ماں اور ایسے باپ کی بیٹی کا نام زینب. ایسے دادا کی پوتی کا نام زینب ہے. عزیزو, میں صرف آپ کے سامنے ایک استدلال لانا چاہتا ہوں. حضرت زینب وہ مقام رکھنے والے, وہ دین ممن احسن دینا جس سے میں نے سٹارٹ کیا, آپ کے سامنے آغاز کیا, وہ دین جس دین کو ابو طالب کی وجہ سے اللہ نے فخر کیا, وہ دین جس سے افتخار کیا, وہ دین بچایا زینب نے. وہ دین بچایا زینب نے. فاطمہ زہرا اول عصمت مآب اور حضرت زینب ثانی زہرا کہی جاتی ہیں. تو کس بات پر؟ لیکن کائنات خالص دین ہی نہیں, کائنات کو بچایا. کائنات کا وجود حضرت زہرا کی بنیاد پر. لولاک لما خلقت الافلاک, اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات نہ پیدا کرتے. لولا علی لما خلقت, اگر علی نہ ہوتے تو آپ کو پیدا نہ کرتے. ولولا فاطمہ لما خلقتکما, اگر فاطمہ نہیں تو تم دونوں. تو تمام کائنات کا وجود مرہون منت فاطمہ زہرا. تو سبب وجود کائنات حضرت زہرا ہے. اللہ اکبر. اور زینب کا کارنامہ یہ ہے کہ بس ایک لفظ سے مقام زینب کو پہچانے. کہ لکھا یہ ہے لولا الحجہ لصاخت السماوات والارض, اگر کائنات میں حجت نہ رہ جائے تو زمین و آسمان منہدم ہو جائے. تو کائنات کی بقا, توجہ کریں آپ, حجت کی بقا پر ہے. اب زینب کا کارنامہ یہ ہے کہ اگر سید الساجدین کی حفاظت زینب نہ کرے تو کائنات ختم ہو جائے. سید الساجدین کی بقا کی حفاظت کر کے زینب نے کائنات کو بچا لیا. توجہ کریں آپ. تب میں کہہ سکتا ہوں کہ ابو طالب وہ ہے جس نے سید المرسلین کے اوپر احسان کر کے دین اسلام بچا لیا. زینب وہ ہے جس نے ان سب پر احسان کر کے کائنات بچا لیا. محسن انسانیت ہے زینب, پوری کائنات بچا لی. وہ مقام رکھنے والی زینب جس کے لیے ابھی مسلسل مسائل مرثیہ پڑھا جا رہا اور جس کے لیے مقام سلام میں اشعار میں اس کے مقامات بیان ہو رہے ہیں. عزیزو, وہ زینب جس کے فخر کو بیان نہیں کیا جا سکتا. امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے جملے کہ جب سے میری ماں اٹھ گئی ہے اس وقت سے میں تمہیں ماں کی جگہ. امام وقت کہہ رہا ہے کہ جب سے ماں چلی گئی ہے اس مقام پر تمہیں سمجھتا ہوں.
امام وقت یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک کہ میں اپنی پھوپھی سے نہ پوچھ لوں گا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا ہوں۔ امامت مشورے کرتے ہیں حضرت زینب سے، اور امام وقت کہتا ہے انت عالمہ بحمد اللہ غیر معلمہ، آپ عالم غیر معلمہ۔ اب اس کا ٹائم نہیں رہ گیا آپ کے سامنے کہ مشکافی کرتا اور فضال کے مقام لے آتا آپ کے سامنے۔ آپ اندازہ کریں کہ حضرت زہرا کہ اس جانشین کا مقام کیا ہے۔ عزیزان گرامی، ایک لفظ ہے عجیب و غریب بہن بھائی کے لیے۔ 3 سال کی امام حسین علیہ السلام سے چھوٹی، صرف 3 سال کے لیے۔ امام حسین علیہ السلام 57 سال کے ہیں، جناب زینب 54 برس کی ہیں۔ مگر آپ سوچیں صرف 1 سال سے کچھ مہینے زیادہ ہوئے، 1.5 سال رکھ لیجئے، 1.5 سال رکھ لیجئے، کہ جب مدینے سے نکلی تھی عبداللہ سے چھوٹی تھی، اور اس کے بعد پھر جب مدینے آئیں 14 مہینے کے بعد جب قافلہ آزاد ہوا، اور پھر اس کے بعد کربلا آیا اور پھر مدینے آئیں، تو ایک روایت ملتی ہے کہ مدینہ جب قافلہ باہر مدینے کے ٹھہر گیا تو بنی ہاشم نکلے جانے کو ملنے کے لیے، تو جناب عبداللہ پہنچے اور قافلے کا 4 مرتبہ چکر کیا، صرف زینب کو پہچاننے کے لیے، مگر زینب کو پہچان نہ سکے، زینب کو پہچان نہ سکے۔ جب زینب نے خود سے اپنے کو پہچنوا دیا تو پوچھا بی بی آپ پر یہ کیا طاری ہو ہے کہ ہم پہچان نہ سکے؟ کہا اے عبداللہ کیا پوچھتے ہو، کوئی مصیبت ایسی نہیں تو روز عاشور ہم پر نہ ٹوٹی، اگر دن پر ہوتی تو رات کے مانا۔ اے عبداللہ کیا پوچھتا ہے؟ عبداللہ آپ پوچھتے ہیں کہ یہ بال کیوں سفید ہو گئے؟ عبداللہ آپ پوچھتے ہیں یہ کمر کیوں ٹیڑھی ہو گئی؟ عبداللہ پوچھتے ہیں کہ ہم نہیں وہ نادار ہو گئے؟ اے عبداللہ یاد رکھو کمر کے ٹیڑھی ہونے کا سبب عباس ہے۔ اللہ اکبر۔ اے عبداللہ یاد رکھو بال کے سفید ہونے کا سبب حسین کی بچی سکینہ ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اے عبداللہ نہ پوچھو ورنہ سن نہ سکو گے۔ عبداللہ تمہاری زوجہ کے اس طریقے سے رسن باندھی گئی اور کھینچ کے دربار یزید میں لے جایا گیا۔ اے عبداللہ کیا پوچھتے ہو؟ قید خانوں میں بھی دانا پانی نہیں تھا۔ اے عبداللہ پانی اتنا کم آتا تھا، دانا اتنا کم آتا تھا کہ بچوں میں تقسیم ہو جاتا تھا، مجھ تک نہیں پہنچتا تھا۔ عزیز و سید و ساجدین نے بھی پوچھا تھا کہ بھوکی جان آپ بیٹھ کے نماز شب کیوں ادا کرتی ہے؟ فرمایا بیٹا اتنا کم دانا اور پانی ہے کہ اس پانی کی وجہ سے ہم تک نہیں پہنچتا، جس کی وجہ سے یہ کمزوری ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ زینب ہے عزیزو، جس زینب کا یہ عالم ہے کہ مدینہ جانے کے بعد اپنے نانا کے قبر پر گئی اور اس قدر گریہ فرمایا، اس قدر گریہ فرمایا اور بات پر نانا، اے میرے نانا یہ سن لے میرے نانا، ظالموں نے رسل باندھی، تماچے مارے، تازیانے مارے، چادر چینی، میرا باجا یتیم دن کا بھوکا پیاسا ختم ہو گیا۔ اے نانا ایک امانت تھی قید خانے میں رہ گئی۔ اے نانا ساری داستان سنانے کے بعد سید ابن طاؤس لکھتے ہیں کہ آپ جنت البقیع کی طرف چلی اپنی والدہ سے ملنے کے لیے، کہ اپنی والدہ گرامی کی قبر پر پہنچے۔ بیچ میں محلہ بنی ہاشم تھا، ایک مومنہ دمے در کھڑی تھی، دور سے دیکھا کہ ایک عورت جا رہی ہے جو سایہ نظر آ رہی ہے، پکارا بی بی آپ کون ہیں؟ بس جیسے ہی کہا زینب کھڑی ہو گئی اور نگاہ کر کے کہا مادر گرامی، ام المنین کھڑی، نگاہ مادر گرامی آپ نے زینب کو نہیں پہچانا؟ شہزادی یہ آپ کا کیا حال ہو گیا؟ یہ آپ کا حال کیسا ہے؟ سر کے بعد سفید ہے، کمر آپ کی جھکی ہوئی ہے، آپ نے اپنے مسائل بیان کیے، پوچھا یہ بتاؤ اے شہزادی میرے آقا حسین کا کیا حال ہے؟ میرے آقا حسین کا کیا حال تھا؟ بس بیوی نے بتانا شروع کیا کہ مختصر یہ ہے مادر گرامی کہ میرا ماجا آخری وہ نظر یمیناً و شمالا، کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے،
اور ظالم سوار تھا، سر کاٹنا چاہتا تھا۔ بیتلا سنا کا عباس کدھر تھے؟ دامادر گرامی سنیے اور نجف کا رکی اگر سنتے ہو، اگر عباس نے مدد نہیں کی ہاتھ پکڑ لیا۔ دامادر گرامی عباس کے بازو قلم ہو گئے۔ عزیز و سید ابن طاؤس لکھتے ہیں کہ باتیں کرتے کرتے عباس کا غم بیان کرتے کرتے ایک مرتبہ نیچے جھکی اور اپنے جو سامان لے آئی تھی اس کو کھولا اور اس میں سے ایک زرہ نکالی جو عباس کی زرہ تھی اور لے گئی۔ کہا بی بی آپ کے لیے امانت لائی ہوں۔ جیسے ہی ام البنین نے ہاتھ میں پکڑا اور عباس کے خون کی خوشبو ام البنین تک پہنچی، ہاتھ سے زرہ بھی گر گئی، بیوی بھی زمین پہ مشقا کے گر گئی۔ ارے میں کہوں گا ام البنین 14 مہینے کے بعد یہ عباس کے خون کی خوشبو برداشت نہ ہوئی، ذرا اس بہن کے کلیجے سے پوچھو جس کا ماجایا ذبح ہو رہا ہے اور گھڑی دیکھ رہی ہے، یہ بسر ساتھ تو دیکھ رہا ہے اور ابو عبداللہ قتل ہو۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزو وہ پاسبان زینب 1 سال سے زائد مدینے میں رہی، مگر جدھر جائے آئے حسین آئے حسین، حسین کا نام، حسین کا غم، حسین کی مجلس ہر گھر میں بپا ہو رہی ہے۔ عزیزوں ظالموں سے دیکھا نہ گیا، اور جب مدینے پہ یہ کیفیت آ گئی کہ لوگوں نے خبر دے دی کہ لوگ حسین کے نام پر سید الساجدین کے پاس جا رہے ہیں، تو یزید نے حکم دے دیا دوبارہ گرفتار کرنے کا۔ اور اس کے بعد جب گرفتاری ہو رہی ہے، بہت مختصر بیان کر رہا ہوں، تو زینب کھڑی ہو گئی، کہا میں جانے نہ دوں گی، تنہا جانے نہ دوں گی، میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ سید الساجدین کی حفاظت کے لیے زینب چلی۔ عزیزو زینب عجیب و غریب انداز سے چلی۔ اب جب پہنچی شام تو وہی جگہ پر رکایا گیا جہاں حسین عالی مقام کا سر ظالم ساتھ میں لے کے 1 سال پہلے گئے تھے، اور جہاں سر ٹانگا تو درخت کے نیچے شب کی نماز کے لیے اٹھتی ہے، وضو کرتی ہے، بھائی پر گریا کرتی ہے، عاشق ولایت تو عاشق امامت روتے روتے غش میں جاتی ہے، سجدے غش میں ہے کہ ظالم نے فرق پر تو بیلچہ مارا۔ اتنا ہو گیا بھائی، اتنا کہوں گا بی بی اگر یہ سر پہ نہ لگتا تو عباس کے ساتھ شریک نہ ہوتی، حسین کے ساتھ شریک نہ ہوتی، بی بی آپ بھی شہادت، باپ کے ساتھ بھی شریک، عباس کے ساتھ بھی شریک، حسین کے ساتھ بھی شریک۔ عزیزوں لکھا یہ ہے کہ جب زینب شام سے چھوٹی تھی اور مدینے جا رہی تھی تو اپنی بھتیجی کی قبر سے لپٹ کے کہا تھا، اے سکینہ گھبرانا نہیں، تیری پھوپھی تجھے چھوڑے گی نہیں۔ عزیزوں وہ وقت آ گیا کہ زینب شام میں اپنے بھتیجی کے پاس دفن ہونے والی ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ابھی عورتوں میں تابوت بھی نکلے گا، تابوت ہے، علم ہے۔ عزیزو یہ دیکھیں کہ میں کہوں گا بی بی آپ کے لیے سید الساجدین نے اتنا اہتمام تو کیا کہ غسل دے دیا، آپ کو غسل دے دیا، کفن پہنا دیا، اور بی بی لوگوں کی مدد سے آپ کی میت بھی شام میں دفنا دی۔ لیکن ہائے بی بی جب آپ کو غسل ہو رہا ہوگا تو آپ کو ایک مرتبہ سکینہ یاد آئی ہوگی۔ اے بی بی وہ سکینہ جس کا پیرہن ہٹایا تو جسم سے چپک گیا، ارے وہ مظلوم جو اسی پھٹے کرتے میں دفن ہے۔ اے زینب بھتیجی کا غم تو یاد وبنيها وسر بارك الحق واسطة محمد وآل محمد
معبود الرحمن کبیرہ وصغیر عفو ایک عمل کی توفیق عنایت فرما بار الہ جہاں جہاں بھی محبان عالم امان میں رکھ روضہ مقدس کی حفاظت فرما مریضوں کو شفا عنایت فرما خصوصاً جن مریضوں نے کہا ہے تمام مرنے والے مرحومین کو جوار معصومین کی جگہ عنایت خصوصاً جو اس بزم کے مرحومین ان کو جوار معصوم عنایت فرما بار الہ امام کو ظہور جلد از جلد کھا عزاداری کو قائم و دائم رکھ ان کے اصحاب انصار میں ہمیں شمار فرما اللہم تقبل من دعا ماتم حسین یا حسین